Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, A True Advisor. ٹیکنالوجی ایک چھوٹا سا لفظ جس نے ہماری زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیا. 30 سال پہلے اگر ایک شخص دوسرے شخص کو یہ کہتا کہ ہر بچے کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوگی جس میں آ کے وہ پوری دنیا کی انفارمیشن کو ایکسیس کر سکے گا، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ مذاق کر رہا ہے. لیکن آج کے لحاظ سے وہ چیز ہمارے لیے ایک ریالٹی بن چکی ہے. اسی سائیکالوجی کی بنیاد پر آج ہمیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو آج ہم ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں کیا وہ مورلی اور ایتھیکلی صحیح ہے؟ کیونکہ آج جو بھی ہم لوگ فیصلے لیں گے ان کے نتائج ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹیک کمپنیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کس طریقے سے استعمال کر رہی ہیں، اس بات کو ہم لوگ آج دیکھیں گے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ساری ٹیک کمپنیز اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. سب سے پہلی کمپنی جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو امپلیمنٹ کیا وہ تھی گوگل. آپ لوگوں کو یہ بات جان کے حیرانی ہوگی کہ جو سب سے پہلا سرچ انجن بنایا گیا تھا اینڈ اٹ واز اے ویری فیمس کمپنی، ایک بہت ہی مشہور کمپنی تھی، دیٹ wasn't گوگل، اٹ واز ایکچولی یاہو. لیکن یاہو کا جو سرچ انجن تھا وہ بہت ہی انفیکٹو تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس پہ کچھ بھی سرچ کرتے تھے تو آپ کی سرچ جو ہے وہ پہلے ٹاپ 3 پیجز میں نہیں آئے گی. آپ کو پھر بہت سرفنگ کرنی پڑتی تھی، اور ایٹ دیٹ ٹائم اور اس وقت جو انٹرنیٹ کی سپیڈ تھی وہ اتنی سلو تھی کہ انفارمیشن ایکسیس کرنا ویسے ہی بہت مشکل تھا. اس دوران ایک کمپنی آئی گوگل جنہوں نے اپنا یہ سرچ انجن ڈیزائن کیا، اور انہوں نے اپنا پہلا الگوریدم ایسا ڈیزائن کیا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس تھا، AI بیس تھا، مشین لرننگ کی بنیاد پر، جس کے مطابق آپ جو بھی سرچ کریں گے آپ کو ٹاپ 3 پیجز میں مل جائے گا. اینڈ رائٹ ناؤ آپ کچھ بھی گوگل میں سرچ کرتے ہیں وہ جو ہے آلریڈی آپ کو ٹاپ 3 پیجز میں مل جاتا ہے. اس کے بعد آپ کی کمپنی آ گئی ایپل کمپیوٹرز. ایپل کمپیوٹرز نے سب سے پہلا اپنا وائس اسسٹنٹ سافٹ ویئر یا ایپلیکیشن بنایا جس کا نام تھا سیری. اٹ واز این AI بیسڈ ایپلیکیشن جو انفارمیشن کلیکٹ کر کے آپ سیری سے کچھ بھی کہتے ہیں، سیری اس کو سمجھ لیتے ہیں اینڈ دین وہ آپ کی اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں آپ. اس کے بعد گوگل نے اپنا نیا پروجیکٹ چلایا گوگل الیکسا کے نام سے، سیم کانسیپٹ ایز سیری. پھر مائکروسافٹ نے کورٹانا ڈیزائن کیا. لیکن مشین لرننگ کی حد کہاں تک ہے، آج ہم لوگ اس چیز کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. 2012 ایک ایسی کمپنی جو ٹیک کمپنی کی دنیا میں ایک نام تو رکھتی ہے لیکن جو یہ جائنٹ بہیموتھس ہیں جس طرح گوگل، ایپل، فیس بک، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ہے IBM. IBM کمپنی کی جو مارکیٹ کیپ ہے وہ ایپل کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. It's just like barely $115 billion. اور ایپل was the first company to reach $1 trillion. ایپل جو تھی وہ پہلی کمپنی تھی جس کی مارکیٹ کیپ $1 کھرب ہے. اس کے بعد دوسری کمپنیز نے گوگل، فیس بک، امیزون، بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ اس فیلڈ میں شامل ہو گئی. US میں ایک ٹی وی شو ہے which is called as Jeopardy. Jeopardy ایک کافی فیمس ٹی وی شو ہے ادھر. Jeopardy ایک ایسا ٹی وی شو ہے جس میں جنرل نالج کے سوالات کیے جاتے ہیں اور ان سوالوں کی بنیاد پر جوابات دیے جاتے ہیں. جو سوال ہیں وہ مشکلات کے لحاظ سے $200 پہ شروع ہوتے ہیں، then it goes to 400, then it goes to 800, then it goes to 1200, 1600 and then $2000. یعنی پہلا سوال $400 سے شروع ہوتا ہے، دوسرا سوال $800 سے شروع ہوتا ہے، تیسرا سوال 1200 سے، چوتھا سوال 1600 سے اور پانچواں سوال $2000 سے. جو کنٹیسٹنٹ ایک ایپیسوڈ میں جیتتا ہے اس کو دوبارہ سے اگلی ایپیسوڈ میں بھی بلایا جاتا ہے. اس ٹی وی شو کی ہسٹری میں ایک ہی شخص ہے جو سب سے لانگسٹ جس کی اسٹریک ہے، جو لگاتار ایپیسوڈز جیتتے رہے. اس شخص کا نام ہے کین جیننگز. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس ٹی وی شو سے اتنے پیسے کمائے کہ دیٹ ہی بیکیم اے ملینئر
ان کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ $1 ملین سے زیادہ ہو گئی۔ IBM نے 2012 میں پہلی بار اپنا کمپیوٹر جیپرڈی ٹی وی شو میں شو کیا، اور اس ٹی وی شو کے اندر انہوں نے کین جیننگز کو بھی بلایا اور ساتھ میں ایک اور کنٹیسٹنٹ کو بلایا۔ جیپرڈی میں جو سوالوں کی نوعیت ہوتی ہے وہ بالکل بھی اسٹریٹ فارورڈ سوال نہیں پوچھتے۔ اٹس ناٹ اے شو کہ جہاں پر آ کے ایک سرچ بیسڈ کوئریز آپ سے پوچھی جائیں، جیسا کہ آپ سے ڈائریکٹ نہیں پوچھا جائے گا کہ پاکستان کا دارالحکومہ شہر کون سا ہے۔ وہ آپ سے یہ سوال اس نوعیت میں پوچھیں گے کہ دنیا میں کسی ملک کا کون سا دارالحکومت شہر ہے جو خوبصورت ترین شہروں میں شامل ہوتا ہے، اور وہ ملک ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں موجود ہے۔ تو فوراً سے جواب آئے گا آگے سے اسلام آباد۔ جب IBM واٹسن کو وہاں پر رکھا گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمپیوٹر جو تھا وہ کوئی ایسا سمپل سا کمپیوٹر نہیں تھا کہ جس میں خالی ایک چھوٹا سا پروسیسر لگا ہوا ہے اینڈ دیٹس اٹ۔ اس کے پیچھے کافی بڑا بیک اینڈ پہ سرور روم بنایا گیا تھا۔ جب وہ کمپٹیشن شروع ہوا، سو یو گائز وڈ بی سرپرائزڈ کہ کین جیننگز جو مشہور تھا ہمیشہ سے بزر دبانے میں، کہ وہ بہت تیز ترین بزر بجاتا تھا تاکہ وہ سوال کا جواب دے سکے، کمپیوٹر IBM واٹسن سوال کو پڑھ کے فوراً سے اس کو انفارمیشن کو ایسیس کرنے کے بعد انفارمیشن سے لنک کر کے فوراً سے جواب دے دیتا تھا۔ یہاں تک کہ کین جیننگز بھی اس بات سے حیران ہو گیا کہ ایسا کون سا کمپیوٹر ہے جو اس سے بھی زیادہ تیز طریقے سے انفارمیشن کو پروسیس کر رہا ہے۔ یاد رہے، اگر ہم لوگ یہ سوال ڈائریکٹلی پوچھتے ہیں کہ گوگل میں کہ what's the capital city of Pakistan or what's the capital city of United States of America, so that wouldn't be that much of a big problem۔ لیکن ایک کمپیوٹر کی اتنی کیپیسٹی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ آ کے ہنٹس کو سمجھتے ہوئے کس طریقے سے آ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی مشین لرننگ میں۔ اب آگے یہ سوال آتا ہے کہ اگر 10 سال پہلے تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہم لوگ اتنے کامنلی دیکھ نہیں رہے، یا ابھی تک آ کے روبوٹس وغیرہ نے یا کسی بھی طریقے سے آٹونومس کوئی کام کیوں نہیں ہو رہے؟